اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. واہ واہ حامد رضا، 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 واہ واہ حامد رضا. دل برے بہرے رسالت حجت الاسلام ہے، دل برے بہرے رسالت حجت الاسلام ہے. جانی مہرے عشق الفت حجت الاسلام ہے. واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا. خدمت دین خدا میں وقف کر دی زندگی، خدمت دین خدا میں وقف کر دی زندگی. پاس بانے اہل سنت حجت الاسلام ہے. واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا. چاند بھی شرما گیا ہے جن کی صورت دیکھ کر، چاند بھی شرما گیا ہے جن کی صورت دیکھ کر. وہ ہمارے پیارے حضرت حجت الاسلام ہے. واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا. حق و باطل کا ہمیشہ فرق سمجھاتے رہے، حق و باطل کا ہمیشہ فرق سمجھاتے رہے. مشعل راہ ہدایت حجت الاسلام ہے. واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا. بھیک پا کر ہو گیا مسرور ہر ایک جان نثار، بھیک پا کر ہو گیا مسرور ہر ایک جان نثار. پے کرے لطف و عنایت حجت الاسلام ہے. واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا. اختر و اسجد رضا ہے آپ کے نور نظر، اختر و اسجد رضا ہے آپ کے نور نظر. اور رضا کے دل کی چاہت حجت الاسلام ہے. واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا، واہ واہ حامد رضا.
کیجئے توحید رضوی ان کی سیرت پر عمل کیجئے توحید رضوی ان کی سیرت پر عمل مرجع مخلوق قدرت حجت الاسلام ہے واہ واہ حامد رضا 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 واہ واہ حامد رضا۔ حضرت احمد اسلام علیہ الرحمہ میرے جد امجد اور اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے، ان کے پہلے جانشین، ان کے علم و فضل کے مظہر عتم اور اس کے وارث تھے، اور اعلی حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب تھے۔ میں نے ان کا جلوہ نہیں دیکھا، البتہ میں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اور ان کو اتنا حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ان کا چہرہ مبلغ اسلام تھا، لوگ ان کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اور ان کی عربیت اور ادب دانی یہ مایہ ناز تھی اور بے مثال تھی۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت کے ساتھ پہلے سفر حج میں آپ ہم رکاب تھے، جب اعلی حضرت نے الدورۃ المکیہ املا فرمائی بخار کی حالت میں، تو اعلی حضرت کی الدورۃ المکیہ کو حضور احمد اسلام ہی نے لکھا، اور اس کا بے مثال خطبہ، نفیس خطبہ اعلی حضرت کے حکم سے حضور احمد اسلام نے ترتیب دیا، اور بھی ان کے خدمات اور ان کے خصوصیات ہیں۔ ہاں، مجھے اس سلسلے میں یہ یاد آیا کہ ایک اجمیر شریف میں غالباً مدرسہ معینیہ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک صاحب مولوی معین نام کے صدر مدرس تھے۔ اجمیر شریف میرے جد امجد حاضر ہوئے، اور مدرسے کے محتمل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مدرسے کا معائنہ کر لیں اور معائنہ لکھ دیں، اپنے تاثرات لکھ دیں۔ آپ نے کہا کہ کس زبان میں لکھوں؟ 3 زبانیں مجھے آتی ہیں، اردو، فارسی، عربی۔ محترم صاحب نے کہا کہ جس زبان میں چاہیں آپ لکھ دیں۔ قلم برداشتہ فل اسکیپ کاغذ پر میرے جد امجد نے عربی میں معائنہ لکھا۔ وہ معائنہ محترم صاحب نے صدر المدرسین مولانا معین احمد صاحب، یا ابھی جو بھی ان کا نام ہو، ان کو وہ معائنہ پیش کیا، اور ان سے کہا کہ ذرا اس کا آپ ترجمہ کر دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا، رات کو میں اس کو دیکھوں گا اور صبح اس کا ترجمہ آپ کو میں پیش کر دوں گا، رات میں ترجمہ کر کے تیار کر کے میں صبح پیش کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی، کہا کہ ترجمہ ہو گیا، کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لغت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن گئے تو کہا ابھی ترجمہ نہیں ہوا۔ اسی طور پر انہوں نے بار بار پوچھا، تو غالباً تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ میں ترجمہ کہاں سے کروں؟ انہوں نے تو کوئی ایسا محاورہ جو وہاں کے بدوی استعمال کرتے ہیں چھوڑا ہی نہیں ہے، مجھے لغت میں جو ہے اس کے معنی مل ہی نہیں رہے ہیں۔ تو محترم صاحب نے کہا کہ یہ اعلی حضرت نہیں ہیں، اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں، جن کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعلی حضرت نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلی حضرت کے علم کا کیا عالم ہوگا؟
ہے، اس لیے اپنے بیٹے کا نام جو ہے محمد رکھا اور پکارنے کے لیے حامد رضا رکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اعلیٰ حضرت کی بصیرت پہ آپ نظر ڈالیں، اعلیٰ حضرت نے نام وہ رکھا جو تاریخی نام تھا۔ محمد کا عدد 92 ہے اور حضور حجت الاسلام کی ولادت بھی 1292 ہے۔ محمد نام سے جو ہے ان کی ولادت کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ حامد رضا کے جب آپ عدد نکالے کلیتاً تو 1200 جنابے والا جو آپ کے وصال کی تاریخ ہے وہ جو ہے عدد بنتا ہے۔ جی تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے کا نام ہی رکھا، پیدائش کے وقت بتا دیا میرا یہ بیٹا جو ہے میں اس کا نام رکھ کے اس کے ولادت کی کہاں خبر دے رہا ہوں، وہاں اس کا نام رکھ کے حامد رضا اس کے وصال کی بھی بات بتا رہا ہوں۔ 1340 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے 1376 ہجری تک جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے اس دنیا میں جلوگر ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے مناظرہ مضبوط حربہ ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ خود ہمارے نبی نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا ہے، تو یہ ایک دیرینہ روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ حضور حجت الاسلام کو جب ہم مناظر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو مناظرہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مناظرہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا علم مضبوط ہو، جس کا جو مہارت تامہ رکھتا ہو، جو عمدہ تربیت رکھتا ہو، جس کا مطالعہ بہت وسیع ہو، جو حاضر جواب ہو، اور اس کے علاوہ مناظرے کی جو دوسری صفات ہیں ان سے جب وہ متصف ہوگا تب کوئی شخص مناظرہ کرنے کے لائق ہے۔ حضرات مناظرہ اعلیٰ حضرت نے بھی ان کے دور میں بھی مناظرے ہوئے ہیں، آج تک ہو رہے ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہابی دیوبندی مناظرے سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مناظرہ کرنا صرف سنیوں کا کام ہے، وہابیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جب ہم حجت الاسلام کا ذکر کرتے ہیں تو جانتے ہو ان کی شان کے بارے میں، ان کے مرتبہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ صوبہ بہار میں پوکھرا شریف جو بہت مشہور جگہ ہے، سرکار محبہ نے اپنے جلسے کے لیے اعلیٰ حضرت کو دعوت دی تو اعلیٰ حضرت نے اپنی جگہ پر حضور حجت الاسلام کو پوکھرا شریف بھیجا اور ایک خط لے کر کے بھیجا، جس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنی کثیر مصروفیت کی وجہ سے آپ کے یہاں حاضر نہیں ہو رہا ہوں، میں معذور ہوں، لیکن اپنی جگہ پر حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے قائم مقام ہیں، ان کو حامد رضا نہیں بلکہ احمد رضا ہی کہا جائے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ ہاں وہ حجت الاسلام کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے وہابی سنی بن گئے، وہ حجت الاسلام جن کے چہرے کو دیکھ کر کے عیسائی پادری نے اسلام قبول کر دیا، وہ حجت الاسلام جس کے علم کی لوگ داد دیتے تھے، وہ حجت الاسلام جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے قال الولد الاعز فرمایا ہے، اس حجت الاسلام کی میں بات کرتا ہوں۔ حضرات محترم، چونکہ وقت کم ہے مگر اس کو ضرور جان لیا جائے، غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہی پاکستان میں ایک صوبہ ہے پنجاب، اس کا مشہور شہر ہے لاہور۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے، آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سنی اور دیوبندیوں میں اتحاد کیوں نہیں ہو جاتا، یہ زمانے کی ضرورت ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد لاہور کی زمین پر مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے 15 شوال المکرم 1352 ہجری 31 جنوری 1934 کو لاہور کی مسجد وزیر خان میں 15 شوال المکرم بدھ
بدھ کے دن مناظرہ طے ہوا اور فریقین کی طرف سے یہ بات طے ہوئی کہ سنیوں کی طرف سے مناظر حجت الاسلام ہوں گے اور وہابیوں کی طرف سے مناظر اشرف علی تھانوی ہوگا، اور جو مناظرے گاہ میں نہیں آئے گا تو اس کو شکست خوردہ سمجھا جائے گا، یعنی اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے مناظرے کی شہرت کی گئی، سنی حضرات پہنچ گئے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر کے علماء کی ٹیم کے ساتھ لاہور کی بات چھوڑو، اب ایسا کرو کہ سنیوں کے چہرے دیکھ لو اور وہابیوں کے چہرے دیکھ لو، حجت الاسلام کے چہرے کو دیکھ لو اور ان وہابی مولویوں کے چہرے کو دیکھ لو اور فیصلہ کر لو کہ حق کدھر ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت اور سے اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین حضور تاج شریعت، حضور قائد ملت، سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی بھی نہیں آیا، نہ کسی کو اپنا وکیل مطلق بنا کر کے بھیجا۔ مولوی منظور نعمانی زبردستی مناظر کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو حجت الاسلام نے مولوی منظور نعمانی کو اپنے مقابل نہیں پایا، تو فرمایا اس سے مناظرہ ہمارے شیر بش اہل سنت علامہ حشمت علی پیلی بھیتی کریں گے اور ان کی فتح میری فتح ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے لاہور کی اس زمین پر حجت الاسلام کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی سفر میں جانتے ہو محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار علی صاحب یہ ایک پٹواری تھے، پٹواری، مگر حجت الاسلام کے رخ انور کو دیکھا، حسین و جمیل چہرہ دیکھا، ان کی علمی جلالت دیکھی تو یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی بریلی شریف ہی جاؤں گا اور حجت الاسلام کی بارگاہ میں سیکھوں گا، پڑھوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حجت الاسلام کی نگاہ کرم نے معمولی پٹواری کو محدث اعظم پاکستان بنا دیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بھی حضرت، بولے سبحان اللہ۔ دلی کے ساتھ بولیے۔ اسی موقع پر سید ایوب رضوی علیہ رحمت و رضوان نے چند اشعار کہے تھے، سب مل کے کہہ لینا، سمجھئے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی موقع پر کہا تھا سید ایوب علی رضوی صاحب نے، اے سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا، اے سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا، کیا نام ہے پیارا تیرا، حامد رضا، حامد رضا، آداب پہ ہے تیرے قضا، حامد رضا، حامد رضا، احباب کی ہے تو بقا، حامد رضا، حامد رضا، چشم و چراغ اصفیاء، شمع جمال اتقیاء، ممتاز خاصان خدا، حامد رضا، حامد رضا، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، ہر دل تیرا دیوانہ ہے، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، ہر دل تیرا دیوانہ ہے، اے جان عبد المصطفیٰ حامد رضا، حامد رضا، صورت ہے نورانی تیری، سیرت ہے لسانی تیری، دینت ہے تیری مرحبا، حامد رضا، حامد رضا، ہندوستان میں دھوم ہے، کس بات کی معلوم ہے، لاہور میں دلہا بنا، حامد رضا، حامد رضا، لاہور میں دلہا بنا، حامد رضا، حامد رضا، سمجھے تھے کیا اور کیا ہوا، ارمان دل میں رہ گیا، تیرے ہی سر سہرا رہا، حامد رضا، حامد رضا، ایوب قصہ مختصر، آیا نہ کوئی وقت پر تیرے مقابل من چلا، حامد رضا، حامد رضا، بھائی زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا۔ اور مظہر خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند بلبل ہند حضرت علامہ مفتی رجب علی علیہ رحمت و رضوان نانپاروی فرماتے ہیں حجت الاسلام کے لیے، یاد ہوگی اب بھی ابنائے زمانہ کو ضرور، یاد ہوگی اب بھی ابنائے زمانہ کو ضرور، حق سے تھی لبریز صورت حجت الاسلام کی، حق سے تھی لبریز صورت حجت الاسلام کی، اہل باطل نے انہیں دیکھا، اہل باطل نے انہیں دیکھا تو لرزاں ہو گئے، اللہ اللہ کیا تھی حیبت حجت الاسلام کی۔ اور حضور والا علامہ گلزار صاحب سے 2 منٹ لے رہا ہوں محبتوں کے ساتھ، عرض کر رہا ہوں، ایسا مناظر کون ابو الکلام آزاد،
وہ ابوال کلام آزاد جس کا بچپن عربی ماحول میں گزرا، وہ ابوال کلام آزاد جو بچپن میں عرب میں رہتا تھا اور جامعہ ازہر سے فارغ ہے، ابوال کلام آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم، اسے اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا، بڑا بہترین خطیب لوگ اس کو کہتے تھے، طریق اللسان کہتے تھے۔ ایک بار حجت الاسلام سے کہنے لگا کہ آپ سے میرا مناظرہ ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ عربی میں ہوگا، تو حجت الاسلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کے شیخ نے فرمایا، تاج الشریعہ کے دادا نے فرمایا، مفتی اعظم کے بھائی نے فرمایا، ہاں ہاں مجھے تیری شرط منظور ہے، مناظرہ ہوگا، ضرور ہوگا، عربی میں ہوگا مگر غیر نقطہ عربی میں ہوگا۔ بس بات میں وہی حرف رہیں گے جن پر نقطہ نہ ہو، اس کو حجت الاسلام کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سب مل کے بولیں گے میرے ساتھ، ایوب قصہ مختصر، آیا نہ کوئی وقت پر تیرے مقابل من چلا، حامد رضا حامد رضا حامد رضا حامد رضا۔ مذاہب اسلام کے حوالے سے فرقہ وہابیہ کے بعض عقائد میں آپ نے یہ عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ بلفظی حفظ الایمان، مؤلف مولوی اشرف علی تھانوی، مطبع مجتبائی، دہلی 1329 ہجری، صفحہ نمبر 7 بھی ملاحظہ فرمایا، اور یہی عقیدہ لاہور کے فیصلہ کن مناظرہ کا موضوع قرار پایا۔ اس مناظرہ میں اہل سنت کی جانب سے دیوبندیوں کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مقابلے میں حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان علامہ بریلوی مناظر منتخب ہوئے۔ اہل سنت کا یہ فیصلہ نہایت مناسب تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اپنے رسالہ حفظ الایمان میں اس عقیدہ کا لکھنے والے بقید حیات ہیں، وہ اس مناظرہ میں خود آ کر اپنی مندرجہ بالا عبارت کو اسلامی اور اس عبارت کی روشنی میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، اور یہ بھی طے پایا کہ وہ اگر خود نہ آ سکیں تو کسی کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیں، جس کی فتح و شکست تھانوی صاحب کی فتح و شکست ہو۔ مخالفین نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ اگر مناظرہ میں مولانا تھانوی نہ آ سکے تو ان کا وکیل ضرور آئے گا، مگر وہی ہوا جو اس سے پہلے 1329 ہجری میں ہوا۔ چشمہ فلک شاہد ہے کہ مسجد وزیر خان لاہور کا وسیع و عریض صحن حق و باطل کا فیصلہ کن مناظرہ دیکھنے کے لیے ہزاروں فرزندان توحید و رسالت سے بھرا ہوا تھا۔ عوام کا بے پناہ ہجوم، پھر اس میں مشائخ اہل سنت حضرت حجت الاسلام علامہ بریلوی، شیخ طریقت مولانا شاہ علی حسین کچھوچوی، حضرت صدر الافاضل مراد آبادی، حضرت پیر صدر الدین سجادہ نشین، حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی، حضرت فقی اعظم کوٹلوی، مولانا شاہ محمد صاحب سیال کوٹی وغیرہ کی تشریف آوری بڑی ایما پرور تھی۔ ہر شخص مناظرہ کا منتظر تھا۔ وقت آیا اور گیا، مگر مولانا تھانوی آئے اور نہ ان کے وکیل، اور ملت اسلامیہ کا وہ ناصور گستاخانہ عبارت جو ہنوز اہل حق کے سینوں کو چھلنی کر رہا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ ہاں، یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ حق کے سامنے باطل ہمیشہ مغلوب و محجوب رہا ہے، اور یہی ہوا کہ حضرت حجت الاسلام اس مناظرہ میں بھی فاتح و غالب رہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی اور ان کے ہم عقیدہ مفتوح و مغلوب۔ اہل سنت کی عظیم الشان کامیابی پر مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور کی جانب سے حضرت حجت الاسلام کے اعزاز میں ایک شاندار جلسہ کا انعقاد کیا گیا۔ اہل پنجاب نے اپنی آنکھوں سے امام احمد رضا کا یہ ارشاد حامد و منی انا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں، کا نظارہ حامد رضا کی صورت میں بلا حجاب کیا۔ لوگوں نے حضرت حجت الاسلام کی خدمت میں نظر عقیدت و محبت کی پیش کی، شعراء نے ہدیہ منظوم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، عوام نے دل کھول کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے آپ کا خیر مقدم کیا۔ منظوم تہنیت نامہ میں الحاج سید ابو ایوب علی صاحب رضوی بریلوی کے مندرجہ ذیل اشعار ہنوز زبان زدے عوام ہیں، ملاحظہ ہوں۔ ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضا
کیا نام ہے پیارا تیرا، حامد رضا حامد رضا، آدا پہ ہے تیرے قضا، حامد رضا حامد رضا، احباب کی ہے تو بقا، حامد رضا حامد رضا، چشم و چراغ اصفیا، شمع جمال اتقیا، ممتاز خاصان خدا، حامد رضا حامد رضا، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، ہر دل تیرا دیوانہ ہے، اے جان عبد المصطفیٰ، حامد رضا حامد رضا، صورت ہے نورانی تیری، سیرت ہے لاسانی تیری، تینت ہے تیری مرحبا، حامد رضا حامد رضا، بنگال تیرا مجرائی، مشتاق تیرا بمبئی، پنجاب پروانہ تیرا، حامد رضا حامد رضا، ہندوستان میں دھوم ہے، کس بات کی معلوم ہے، لاہور میں دولہا بنا، حامد رضا حامد رضا، سمجھے تھے کیا اور کیا ہوا، ارمان دل میں رہ گیا، تیرے ہی سر سہرا رہا، حامد رضا حامد رضا، اور جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین، پھولے پھلے گا تو سدا، حامد رضا حامد رضا، ایوب قصہ مختصر، آیا نہ کوئی وقت پر، تیرے مقابل من چلا، حامد رضا حامد رضا۔ تذکرہ جمیل صفحہ نمبر 198 تا 200، محمد عمر رضا خان، خادم آستان عالیہ